صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، دانہ سبل مولا کل ختم رسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اے ختم رسل سید کل سرور ذیشاں، سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان. برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکین ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ آیت مبارکہ دراصل اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے محبوب کے ذریعے سے جو اعلان فرمایا، اس اعلان میں انسانیت کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی فطرت کو پیدا کیا، انسان کے دل میں جذبات عطا فرمائے، محبتوں سے مالا مال فرمایا، رشتوں کی اہمیت بتلائی، تعلق کے اندر جو آپسی باہمی روابط ہے، جو محبتیں جو الفتیں ہیں، یہ سارے چیزوں کا عطا کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے. وہ اللہ جس نے سارا کچھ نعمتوں سے مالا مال فرمایا، نظام قدرت کو چلانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں الفتیں عطا فرمائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے اعلان فرما دیا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیں، بتلا دیں انسانیت کو کہ یہ ساری محبتیں سارے رشتے ہم نے عطا فرمائے، اور ان رشتوں سے محبت، ان تمام رشتوں سے زیادہ محبت کے لائق اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ازواج سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، جمع کردہ خزانوں سے زیادہ، مال تجارت سے زیادہ، آپ کے اعلیٰ مکانات سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرنا محمد عربی کی ذات سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل کردہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کو پڑھیے اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے گا تو بات صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب پر اس اعلیٰ
کلام کو نازل فرمایا ہے تو آپ کے اصحاب کو بھی ویسے ہی صفات سے مالا مال فرمایا ہے، وہ درجات، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ حیثیت عطا فرمائی ہے کہ کائنات رہتی دنیا تک یہ دیکھے گی، تا قیامت تک کے لوگ آنے والی نسلیں یہ دیکھے گی کہ ہمارے لیے اگر کوئی مشعل راہ ہے، ہمارے لیے اگر کوئی نمونے حیات ہے، اگر قرآن کے نزول کے کوئی مستحق ہیں، قرآن جس کے لیے نازل کیا گیا ہے، ویسے تو قرآن جو نازل ہوا ہے ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کے آنے والا قرآن، یہ قرآن مجید کے حقیقی معنی میں پہلے نمبر کے مستحق اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے۔ اس ذات کے اندر نام ملتا ہے، سر فہرست جس کا نام ملتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ملتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ایسے ہے اسلام کے ساتھ جیسے چولی دامن کا معاملہ ہے، روح اور جسم کا معاملہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا نام اور اسلام یہ دونوں ایسے جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ، جہاں اسلام کا ذکر ہوگا تو وہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا، اور جہاں سیدنا ابوبکر صدیق کا ذکر آئے گا تو پھر وہ اسلام پر قربانیاں بھی یاد آئیں گی۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، وہ آیت مبارکہ یاد آئے گی کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اس کو کر دکھایا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سر فہرست آپ کا نام ملتا ہے مسلمانوں میں، اہل اسلام میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی شان میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آج کی تاریخ کو نسبت ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات سے۔ آج آپ کی وفات کا دن ہے، آپ وصال فرما گئے، پردہ کر لیے ہیں، مسلمانوں کا عظیم نقصان ہوا ہے آج۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ابو بکر ہے، جن کا نام عبداللہ ہے، جن کا لقب عتیق ہے، آپ کا نام عبد کعبہ ہوا کرتا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ ابو بکر تم عبد کعبہ نہیں بلکہ عبداللہ، اللہ کے بندے ہو۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جبرائیل امی قرآن لے کر آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اللہ اللہ، یہ قرآن کا نزول میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ان آیتوں کا تحفہ لے کر گھر آنا، اپنی رفیق حیات، شریک حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کے سامنے میرے آقا کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو بحیثیت رسول پیش کرنا، اللہ کی الوہیت کا بیان کرنا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام میرے آقا سید عالم پر جو نازل ہوا اس کلام کی تلاوت کرنا۔ اما جان بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قرآن کو سنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول اپنے آپ کو پیش کیا تو اما جان نے کہا کہ لا ریب لا شک، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، میں ایمان لاتی ہوں، میں تصدیق کرتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہاں اب اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ گھر میں گفتگو ہوئی، حضور سید عالم نے اپنے رفیق حیات کے ساتھ گفتگو فرمائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور سید عالم نے دین اسلام کو پیش کیا۔ گھر ہی گھر میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر رہی اور ان حضرات نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکان میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی قادمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حکیم کے درمیان رشتہ تھا. ایک روایت کے مطابق وہ آپ کے پھوپھازاد پھپیرے بھائی ہوا کرتے، ایک رشتے کے مطابق وہ آپ کے بھتیجے تھے، کہ بعض روایات کے مطابق وہ آپ کے چچا تھے، واللہ عالم. ان کی قادمہ یہاں آئی اور یہ گفتگو کو سماعت کیا. اما جان بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے موسیٰ اللہ کے رسول ہیں ویسے آپ بھی اللہ کے رسول ہیں. بی بی زینب کے سامنے گفتگو، زید ابن حارثہ موجود، علی مرتضیٰ موجود، ان لوگوں کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی تھی. وہ خادمہ سنی اور وہاں سے نکلی تو اپنے آقا کے پاس، حکیم کے پاس پہنچ گئی. حکیم کے سامنے کہنے لگی کہ آپ کی بہن خدیجہ یہ کہتی ہے کہ ان کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ جیسے رسول ہیں، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں. جیسے موسیٰ کے پاس اللہ کا کلام بشکل وحی آتا، آپ کے پاس بھی اللہ کا کلام آ رہا ہے، اللہ کا فرشتہ کلام لے کر آ رہا ہے اور آپ کے پاس اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اور آپ رسالت کا اعلان کر دیے ہیں. گھر ہی گھر میں یہ باتیں ہو رہی تھی. وہاں پر حکیم کے پاس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے تھے. آپ نے یہ گفتگو سنی تو وہاں سے آہستہ سے سرک گئے، خاموشی سے نکل گئے اور سیدھے حضور کے دروازے پر آ گئے. آواز دی. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر ہیں، بولے آؤ ابو بکر. بٹھا لیا. میں آپ کو بتلاؤں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت گہرا تعلق، بہت گہرا تعلق، ایسا دوستانہ تعلق، ایسا محبت بھرا تعلق. اسلام کے اعلان سے بہت پہلے ان دونوں میں بڑی رفاقت، ملنا جھلنا، ساتھ سفر کرنا، ہر روز آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا. حضور کبھی آپ سے مشورہ طلب کرتے، کبھی آپ حضور سے مشورہ طلب کرتے، ہر معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، مکے کے رہن و سہن اور معاشرے کی اصلاح کے معاملات میں ایک دوسرے کے سامنے مشورہ ہوتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے. عیسائی راہب حضور کی پیشن گوئیوں کی بشارتیں دیتے، بتاتے رہتے کہ ہاں ان قریب حرم کعبہ میں ایک خاتم النبیین اپنی نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں. یہ باتیں سیدنا ابو بکر صدیق سن چکے تھے اور حضور کی اوصاف کو دیکھ رہے تھے اور دل بڑا بے قرار تھا کہ میرے آقا نبوت کا اعلان کریں اور میں آپ کی تصدیق کر دوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے اور گفتگو کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا تھا کہ آپ اعلان کر دیں نبوت کا. مہینوں نہیں بلکہ سالوں حضوروں نے اعلان نبوت کو پوشیدہ رکھا. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، بتائیں تو صحیح حکیم کی قادمہ کیا کہہ رہی تھی کہ گھر میں آپ کیا فرما رہے تھے، خدیجہ سے کیا بات کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہا کہ ابو بکر تم تک خبر پہنچ گئی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں حق کی. آپ نے عمدہ طریقے سے اپنے رسالت کی، اللہ کی الوہیت کی دعوت دی. سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے زبان سے کلمات کا نکلنا تھا، آپ نے شہادت کے کلمات بیان فرمائے. میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس کسی کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا تو لوگوں کو بڑا تردد ہوا. کچھ دیر لوگ رکے
سوچے پھر دعوت دی. جیسے سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ بھی نہ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں، ویسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی تحمل نہیں فرمایا، بلکہ جیسے میرے آقا نے دعوت دی آپ نے قبول فرما لیا. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. نہ صرف آپ اسلام قبول فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آیتیں آپ سے سنی اور یاد کر لی اور تلاوت کرنے لگے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگے. ایک مختصر سی جماعت بن گئی. گھر کے کچھ افراد ہیں اور ایک ایسے رفیق ہیں جن میں کوئی دوئی نہیں. اما جان خدیجہ الکبریٰ ہے، زید بن حارثہ ہے، علی مرتضیٰ ہے، زینب بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسلام نے بہت عمدہ اس کو تقسیم کیا ہے. آزاد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق، عورتوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد کردہ غلاموں میں. حضور لڑکیوں میں حضور کی شہزادی ہے بی بی زینب، اور لڑکوں میں علی مرتضیٰ ہے. یہ ترتیب ہے 5 کی، سر فہرست ان 5 کا نام ملتا ہے. مسلمانوں نے، اہل سنت والجماعت نے ان کی ایک بڑی عمدہ تقسیم کر دی ہے، بہت عمدہ تقسیم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو اب یہاں سے وہ بے چینی، بے قراری تھی کہ آپ لوگوں سے ملتے. آپ انصاف کے عالم تھے، لوگوں کو اپنا نسب دریافت کرنا ہوتا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور کہنے لگتے ابوبکر ہمارے نسب کے بارے میں بتلائیں، آپ فلاں 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 فلاں. آپ کو ہر بے شمار قبائل کے انصاب کے عالم تھے، ہر قبیلے کا نسب جانتے تھے، ہر فرد کا نسب جانتے تھے. آپ لوگوں کے سامنے نسب بیان کرتے، لوگ اپنے نسب کی تشفی حاصل کرنے کے لیے آ جاتے. آپ کا بڑا مقام تھا قریش میں، آپ کی شرافت، آپ کی سادگی. اللہ نے آپ کو ایک دولت مند گھرانے میں پیدا فرمایا تھا. آپ تجارت کے ذریعے سے خوب مالیہ کمائے تھے. آپ کا رنگ بڑا سرخ ہوا کرتا تھا، قد دراز ہوا کرتا تھا، چھریرے جسم کے آدمی تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام آپ کے سامنے پیش کر دیے تو اس دین اسلام کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی فکر کیے. عشر مبشرہ کی ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی، یوں سمجھیے گا کہ 38 مسلمان ہیں. عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمر کے ہمشیرہ ہے فاطمہ بنت خطاب، اکابر صحابہ اکرام اولین و سابقین. قربان جائیں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق پر کہ آپ نے تبلیغ کیا ہے. ایک ایک صحابی کو پکڑتے، کیونکہ آپ خود تاجر پیشہ تھے اور آپ کی شرافت تھی اور مزاج میں اتنی سادگی تھی کہ آپ کی سادگی پہ عرب کے نوجوان قربان تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہتے آپ کا بھی مزاج اس قدر اعلیٰ مزاج ہو گیا تھا. میرے آقا کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اس اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ معیار رکھنے والے کا دوست بھی اعلیٰ افضل ہے. آپ کے مزاج میں بھی بڑی انکساری، بڑے اخلاق، لوگوں کے ساتھ بڑی محبتوں سے پیش آنا. دولت مند ہے، عالم دین ہے، عالم انصاب ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے تو ہمیشہ لوگ آپ کو گھیرے ہوئے رہتے، آپ کے ساتھ سنتے، بڑی حکمت بھری باتیں آپ بیان فرماتے، لوگ اس کو سنتے اور استفادہ کرتے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اولین و سابقین مسلمانوں نے، دولت مند لوگوں نے اسلام قبول کیا. ادھر اگر دولت مندوں نے اسلام قبول کیا ہے تو ادھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اسلام قبول کر لی.
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تو آپ نے آزاد کروا دیا، امیہ بن خلف ظلم کی حد کر دیا تھا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرتے تو میرے آقا کی آنکھوں میں پانی آ جاتا. حضرت بلال پر جو شدت کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم کو دیکھتے دیکھتے میرے آقا صبر کرتے اور بلال کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے چلے گزر جاتے. میرے آقا کا یہ حسرت بھری نگاہوں سے بلال کو دیکھنا، صبر کی تلقین کرنا، اشک بار ہو جانا ابو بکر سے دیکھا نہ گیا. سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ابو بکر کا دل ٹھنڈا ہو گیا. قربان جائیں اس صحابی رسول پر جن کی زندگی کا مقصد عین یہ تھا کہ بس آقا کی خوشنودی کیسے حاصل کریں، آقا کی خوشنودی کیسے حاصل کریں. مزاج شناس تھے اپنے آقا کے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے سے اب وہ وقت قریب ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ جائے ہجرت کا. آپ نے 2 اونٹنیاں خریدی اور اس کو پالنے لگے، خوب کھلا پلا کر تیار کر رہے ہیں. معلوم ہو چکا تھا کہ عنقریب آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے. عجب نہیں ہے کہ اس غلام کو بھی ساتھ رکھ لیں. بیچ میں بھی ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل مکے سے اچاٹ ہو گیا، بھر گیا، تو جانے کا ارادہ فرما لیا تھا. میرے آقا نے کہا ابو بکر رک جاؤ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کا مجھے روکنا، مجھے یہ اشارہ مل گیا ہے کہ ہاں میرے آقا ہجرت کرنے والے ہیں اور مجھے اپنی سنگت میں رکھیں گے، میں ہم رکابی کا شرف اٹھاؤں گا اپنے آقا کے ساتھ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ارادے سے اونٹ خرید لیے. ادھر اونٹ پل رہے ہیں. ایک دن کیا منظر ہے، کیا منظر ہے، کیا منظر ہے. مسلمانوں میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کو پڑھنا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں حق کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابو بکر آج دل بڑا بھرا بھرا سا ہے، آج دل میں بڑی تڑپ سی ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ توحید کے مرکز سے اس کی وحدانیت کا اعلان کروں، اس کی وحدانیت کا اعلان کر دوں. آج خوب اس اللہ کی تعریف بیان کرنے کو دل چاہتا ہے. آج دل چاہتا ہے کہ میں قرآن کو آواز بلند تلاوت کر دوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، چلیے میرے آقا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں. سنگ دل کافر، آنکھ کے اندھے کافر دوڑتے ہوئے اپنے بتوں کی محبت میں نکل آئے. بولے یہ کیا بات ہے، ہم تو 360 بتوں کی پرستش کرنے پہ یقین کرتے ہیں اور یہ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی جو نظر نہیں آتا، آسمانوں پر ہے، جو اللہ ثم استوى علی العرش ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا اور ادھر ان لوگوں کا دوڑا دوڑے چلے آنا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان ظالموں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیچ میں ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر نثار، میرے آقا آپ تشریف لے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر میں تجھے اس حالت پہ کیسے چھوڑوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ جائیے، آپ کو میں قسم دیتا ہوں رب کعبہ کی آپ جائیے یا رسول اللہ، ان کو میں دیکھ لوں گا، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے، مسلمانوں کی بڑی مختصر سی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان کی طرف چلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام کافروں کو روکے ہوئے ہیں۔ اب یہ حال ہے کہ کسی کا ہاتھ چلتا ہے تو کسی کا پیر چلتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پر زبردست ستم ہوا، آپ وہ سارے ان کے ہاتھ اور پیر کے مکھے اور لات کھاتے رہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں وہ سارا ظلم برداشت کرتے رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آ گئے، کافر سمجھنے لگے کہ آپ انتقال کر گئے۔ جب دیکھے کہ بالکل حالت غیر ہے، ہاتھ پیر میں جنبش نہیں، آنکھیں بند ہو گئی ہے، زخم جسم پر اتنے زخم، اتنے لاد، اتنے مکھے کہ جسم سے ہاتھ، بالوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو بال ہاتھ کو آتے ہیں، اتنا ستم کیا ظالموں نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر ہے، آپ کی ماں دوڑتی ہوئی گئی، آپ کے قبیلے کے خاندان کے کچھ افراد آئے، آپ کو اٹھائے، ان کے ماں کے گھر لے گئے۔ ماں بیٹھی ہوئی ہے دیکھتے ہوئے بیٹے کو کہ بیٹا صبح کی شام ہو رہی، آنکھ نہیں کھلتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں۔ یوں سمجھیے گا کہ آپ عصر کا وقت ہے، غروب آفتاب سے کچھ پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی ہے تو کپ کپاتے ہوئے انداز میں زبان سے کلمہ نکلا۔ تو کیا کلمہ نکلا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے آقا، میرے مربی، میرے سرکار، میرے سردار محمد عربی کیسے ہیں، اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ ان کی ماں اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی۔ یہ شرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ کے ماں باپ بھی اسلام قبول کر لیے ہیں، آپ بھی اسلام قبول کر لیے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی اسلام قبول کی ہے، آپ کے بچے بھی اسلام قبول کیے ہیں، بچوں کے بچے بھی اسلام قبول کیے، نہ صرف اسلام قبول کیے بلکہ شرف صحابیت حاصل فرمایا ہے۔ یہ اعزاز سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے کہ والد بھی صحابی اور آپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ اس وقت تک آپ کی والدہ اسلام قبول نہیں فرمائی تھی۔ جیسے ہی حضور کا نام ان کی زبان سے نکلتا ہوا سنا تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، ماں کہنے لگی نقل کفر کفر نہ باشد، برا ہو محمد کا، فدا کا ابی و امی۔ بولے جن کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف پہنچی، اسی شخص کا تم نام لے رہے ہیں، اسی شخص کی کیفیت دریافت کرتے ہو۔ بیٹا یہ میں تمہارے لیے حریرہ بنائی ہوں، ذرا منہ میں ڈالو۔ یہ چمچہ لے کر منہ کے قریب لایا، آپ نے ہاتھ سے ڈھکیل دیا۔ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہے اس وقت تک ابو بکر کے منہ میں ایک قطرہ بھی نہ جائے گا، نہ پانی جائے گا، نہ حریرہ جائے گا، جب تک کہ میں اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ اللہ، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا! کیونکہ دیکھا تھا کہ ہر طرف سے کافر حملہ آور ہے، معلوم نہیں ابو بکر کو کہ ابو بکر میرا یہ حال ہوا، میرے آقا کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا ہوگا۔ یہ عشق محبت تھی، یہ جذبے محبت تھی کہ آپ بے قرار ہوتے ہوئے قسم کھا لی اللہ کی، بھلے میں اس وقت تک کچھ نہیں جب تک کہ میں اپنے آقا کو نہ دیکھ لوں۔ ماں تڑپ گئی، ارے جس کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا اب پھر اسی کی فکر ہے، اور یہاں بیٹا ہے کہ بے ہوشی سے ابھی ابھی آنکھ کھلی ہے، اللہ نے پھر حیات دی ہے، نئی زندگی مل گئی۔
ماں کی ممتا یہ تھی کہ بیٹا آنکھ کھولے گا بھی یا نہیں کھولے گا، لیکن آنکھ کھلی ہے تو پہلے زبان کپ کپاتی ہوئی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو اپنے آقا کی فکر میں زبان کھلتی ہے، اپنے آقا کی تعریف میں زبان کھلتی ہے، اپنے آقا کو یاد کرتے ہوئے زبان کھلتی ہے، اور فکر یہ ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے۔ دعوی محبت ہم بھی کرتے ہیں، آج 1400 برس بعد بھی مسلمان کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہے۔ زبانی دعویٰ، حضور سے محبت ہو تو حضور کی سنتوں سے محبت کرو، حضور سے محبت ہو تو حضور کے طریقے سے محبت کرو۔ اپنی زندگیوں میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو۔ اگر واقعتاً دعوے محبت ہے تو آپ اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، میں ہو یا آپ ہو، صرف دعوے محبت۔ کیسی محبت ہے؟ محبت بھی ہے، اور عمل کے معاملے میں اگر محبت ہے، دعویٰ ہے، تو دلیل کیا ہے؟ من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ اللہ، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من احب سنتی، جس نے میری سنتوں سے محبت کیا اس نے میری ذات سے محبت کیا، جس نے میری ذات سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ ساری محبتوں کی اصل کیا بتلائی جا رہی ہے کہ سنت رسول سے محبت کرنا۔ کیا ہے سنت رسول سے محبت کرنا؟ مسواک کو دیکھنا، چوم کے رکھ دینا۔ کوئی ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی رکھتا ہے تو اس کی داڑھی کو چوم لینا سنت رسول ہے؟ نہیں دوستو، خود داڑھی چھوڑنا پڑے گا، خود مسواک کرنا پڑے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہماری زندگیوں میں ہوں گے۔ میرے آقا نے ہمسایوں کا حق بتلایا ہے، عملی طور پر بتلا دیا ہے کہ دیکھو میں محمد عربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا بھی وہ امي، میں اپنے ہمسایوں سے کیسی محبت کرتا ہوں، میں فاطمہ کا باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسی شفقت سے پیش آتا ہوں، میں حسنین کا نانا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ کیسی محبت کرتا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا قصر ہوں، اپنے داماد سے کیسی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر کا داماد ہوں، ابو بکر سے کیسی محبت کرتا ہوں۔ یہ سارے رشتوں کو آپ نے عملی طور پر محبتیں دے کر، تعلق بتلا دیا کہ دیکھو اگر تم اس رشتے میں ہو تو اس رشتے کے ساتھ ایسی محبت کرنی ہوگی۔ بڑوں کے ساتھ کیسی محبت، چھوٹوں کے ساتھ کیسی محبت۔ چھوٹوں سے شفقت کرو، بڑوں کا ادب کرو، برابر والوں سے محبت کرو، میرے آقا کے ارشادات کو سنو اور سمجھو۔ یہ ہماری زندگیوں میں آنا ہے۔ خالی زبانی دعوے، زبانی دعوے، زبانی دعوے ہیں ہمارے پاس۔ میں اپنا ہی کہوں گا، یہ کیا بات ہے کہ زبان سے ہم لاکھ مرتبہ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، لیکن تہجد میں ہم نظر نہیں آتے، فرائض میں کوتاہی ہے، کبھی جماعت سے پڑھ لیا، کبھی گھر میں پڑھ لیا، کبھی کہیں اور، جماعت کی پابندی نہیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہے، رمضان آیا تو قرآن یاد آیا، کوئی مر گیا، انتقال کر گیا تو پنچایت کی شکل میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، زیارت کی شکل میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کیونکہ تیسرے دن ارسال کرنا ہے قرآن پڑھ کر۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، قرآن صرف چوم کے رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے،
بلکہ قربان جائیں قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے. قرآن کا حق یہ ہے کہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرو, کیونکہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کی تلاوت گویا اللہ سے ہم کلامی ہے. کیا تمہیں محبت نہیں ہے اپنے رب سے؟ اللہ سے گفتگو کرنے کی خواہش نہیں ہے ہم کو؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت اللہ سے ہم کلامی ہے. اللہ اللہ کتنا بڑا اعزاز دے دیا. پھر بھی حال یہ ہے کہ ہم سارے دنیا والوں سے بات کرنے کے لیے تو بڑے بے چین و بے قرار ہے, لیکن اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے آمدہ نہیں. غور کرنا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے. آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہا کرتا تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. حضور نے فرمایا کہ کہو. کہنے لگے میں ابو بکر کا پڑوسی ہوں. ابو بکر کے گھر سے صبح صبح کباب کے بھننے کی مجھے بو آتی ہے. گوشت بھنتے اور کھاتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس کبھی تحفتاً نہیں بھیج دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمانوں کو ذمہ دار دیا ہے, ذمہ داری دی ہے, بتلایا ہے کہ تمہارے پڑوسیوں کا تم پر حق ایسے ہے کہ اگر گھر میں قورمہ بنتا ہے تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو, ایک کٹورا قورمہ پڑوس میں بھی بھیجا دو. آج غور کر لیں کہ ہم پڑوسیوں کے پاس کتنی مرتبہ بھیجے ہیں حصہ. ہر آدمی کو غور کرنا ہے. پڑوس کی صورت آپ کو اچھی نظر نہیں آتی, اس کی صورت دیکھے تو آپ کے تیور بدل جاتے ہیں. نہیں نہیں دوستو, اس کا رویہ کچھ بھی رہنے دیں, مگر آپ کو میرے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کے ساتھ ویسی ہی شفقتوں سے محبتوں سے پیش آنا ہے. میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ جن کے پاس جو ہے آدمی وہ دیتا ہے. اگر اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دے رہا ہے, اللہ نے آپ کو جو دیا ہے وہ دیجیے گا. اس کی زبان میں کڑواہٹ ہے تو وہ دے گا, اس کے سینے میں مغلظات بھرے پڑے ہیں تو وہ دے گا, وہ فحوش بکے گا, لیکن آپ کا عمل اس کا رد عمل نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے سینے میں قرآن ہے, آپ کے سینے میں آقا کے ارشادات ہے, آپ کے نظروں میں میرے آقا کی سنتیں ہیں, آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت ہو گئی رسول اللہ کے بارگاہ میں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کے پاس مجھے ہر روز کباب کے بھننے کی, گوشت کے بھننے کی خوشبو آتے رہتی ہے اور کبھی بھجاتے نہیں. حضور نے کہا کہ اچھا. میرے آقا مسکرا رہے. شکایت ابو بکر کی ہو رہی ہے, آقا مسکرا رہے ہیں. کہے کہ بلاؤ. بلایا گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. کہنے لگے ابو بکر کیا کہتے ہیں تمہارے ہمسائے؟ بولے یا رسول اللہ, بولتے کہ تمہارے گھر سے بو آتی ہے کباب کے بھننے کی اور تم ان کے پاس حصہ نہیں بھیجاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے. ٹپ 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 آنسو گر رہے ہیں حضور کے سامنے, جسم لرز رہا ہے, آداب رسالت ہے, نگاہیں نیچی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھتے ہیں اور اس شخص کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں ذرا اٹھو, دعویٰ تو کر دیا نا انصافی کا, ذرا اٹھو تو صحیح, جاؤ ابو بکر کے منہ کو پاس قریب جاؤ اور بو سونگو. میرے آقا نے کہا ابو بکر ذرا اپنا منہ کھول. آقا کے ارشاد پر ابو بکر نے منہ کھولا تو زبان سے اللہ نکلا. وہ شخص قریب گیا, کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہاں, اس کے منہ سے ابھی بھی وہ بو آ رہی ہے, ابھی ابھی معلوم ہوتا ہے کہ گوشت کھا کر آئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. کہنے لگے یہ کوئی گوشت کھا کر نہیں آیا ہے, بلکہ اللہ کی محبت میں اس کا دل جل رہا ہے, کلیجہ بھن رہا ہے, منہ سے بو نکل رہی ہے. جب وہ صبح اولین ساعتوں میں نماز فجر سے پہلے تلاوت قرآن میں مصروف ہوتا ہے, تہجد میں کھڑا رہتا ہے اپنی رب کی بارگاہ میں, اللہ کے حضور توبہ و استغفار میں مصروف ہوتا ہے, تو اس کا دل بے قرار ہوتا ہے اپنے رب کی محبت میں. تو اس کے منہ سے جو اندرونی طور پر جو کچھ جل رہا ہے وہ بو باہر آتی ہے. تو ہمسایا ہے, اس کی خوشبو سونگ رہا ہے. اللہ اکبر. دوستو, میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز کے لیے آتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے کہ میرے آقا کا چہرہ زرد ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا، چہرے کے اوپر عجیب آثار ظاہر ہو جاتے۔ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میرے آقا میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوتے، اذان کی آواز آتی، میرے آقا ایسے کھڑے ہو جاتے جیسے اجنبی ہے۔ اذان کے ساتھ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل جاتی کہ اس مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس خیال سے میرے آقا آتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے ایسی آوازیں سنی ہیں جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو، کھٹکھٹاتا ہوا پانی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی کھٹ کھٹ۔ وہ کون سی آواز تھی؟ اللہ کے عشق میں اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں ایسے والہانہ عشق کرتے کہ سینہ ابلنے لگتا۔ ابو بکر کے منہ سے اگر بو آ رہی تھی تو رسول اللہ کے سینے سے آواز آ رہی تھی، علی مرتضیٰ کے سینے سے بھی ایسے ہی آواز آیا کرتی جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی۔ صحابہ دیکھتے کہ علی مرتضیٰ جب وضو بناتے ہوتے تو وہ علی مرتضیٰ جن کی بہادری سے عرب کانپتا، بدر ہو کہ احد ہو، علی مرتضیٰ آ جائے تو عرب کے بڑے بڑے سورما ڈکے ڈال دیتے، کپ کپانے لگتے کہ ہمارے سامنے اب مقابلہ، ہماری موت ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ علی مرتضیٰ کیا آ گئے؟ وہ علی مرتضیٰ جب اللہ کے حضور وضو بناتے تو چہرہ زرد ہو جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی جسم پر، سینے سے کھولتے ہوئے پانی کی آواز سنتے صاحبہ۔ یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے آقا کی صحبت یافتہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت ایسے کیا کرتے، حضور سے ایسی محبت کیا کرتے۔ ہجرت کی آپ نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر علی مرتضیٰ کو سلا دیا، نکل کر سیدھا ابو بکر کے گھر پر آ گئے، کہنے لگے ابو بکر چل، اب چلنا ہے، حکم آ چکا ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ چلیے، دیکھیے گا تیار رکھا ہوں تو اونٹنیاں آپ کو جو پسند ہے اختیار فرما لیں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا پہلے سے ہی انتظام کیا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ انتظام تیار ہے، اسی ارادے سے بال رکھا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی قیمت لے لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مجال اس غلام کی کہ آقا سے قیمت لے، یہ جان خود آپ کی ہے، یہ مال کیا چیز ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها۔ اس آیت کو پڑھو، ابو بکر کی زندگی کو دیکھو، اس آیت کو ایک ایک جملے کو دیکھو، سیدنا ابوبکر صدیق کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھو، سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً یہ قرآن کی اس آیت مبارکہ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے حقدار اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہے رضی اللہ عنہم ورضوان۔ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہجرت کا معاملہ ہے، یہ قیمت لو، تو بادل ناخواستہ قیمت لے لی۔ گھر سے نکل رہے ہیں تو جا کر اپنی تجوری میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے محراب بنائے رکھے تھے، اس کے اندر دینار و درہم رکھا کرتے تھے، سب کچھ نکال لیا، جو کچھ تھا لے لیا، گھر میں اللہ کو اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ عائشہ بھی ہے، اسما بھی ہے، ان کی ماں بھی ہے، اور خود آپ کے والدین بھی ہے، عبد الرحمن بن ابو بکر بھی ہے۔ ان لوگوں کو گھر میں چھوڑ دیا، کل کے کھانے کی بھی فکر نہ کی، جو کچھ مال لیا تھا سب کچھ ساتھ رکھ لیا اور نکل گئے۔ اما جان بی بی اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہے کہ میرے دادا آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا، ابو قحافہ آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے۔ کہنے لگے کہ ابو بکر سب کچھ لے گیا ہوگا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ بولے کہ نہیں بابا، آپ فرماتی ہیں کہ میں باہر سے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر لائی اور اندر رکھ دی اور ہلا کر کہا کہ بابا دیکھو ہمارے لیے تو بابا نے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ نکل گئے۔
واقعات کو بڑی قریب کر آپ سے عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہے ہیں غار ثور کی طرف، مخالف سمجھا رہے ہیں مدینے سے۔ حکمت ہے، میرے آقا کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونے حیات ہے، حکمتوں سے بھرا عمل میرے آقا کا قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے۔ آقا نے فرمایا ضرورت پڑے تو ایسے بھی عمل کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اللہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، پیدل 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 آگے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ چلتے چلتے کبھی سامنے سامنے چلتے، کبھی اچانک پیچھے پیچھے آ جاتے، کبھی سیدھے کو چلتے، کبھی بائیں کو چلتے۔ حضور بار بار ان کی ان حرکتوں کو دیکھے کہ ابو بکر سیدھا کیوں نہیں چلتے، کبھی سامنے کو آ رہے، کبھی پیچھے کو، کبھی سیدھے کو، کبھی بائیں کو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے دل میں کبھی ایسا خیال ہوتا ہے، ایسا خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں دشمن سامنے سے آپ کے اوپر تیر چلا دے، حملہ کر دے، اسی لیے میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ پیچھے سے آئے گا، گمان ہے تو پیچھے آ گیا، کبھی سیدھے کو کبھی بائیں کو۔ چلتے چلتے ایک دور تک گئے، اس کے بعد میں آپ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ میری پشت پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو لے چلوں گا۔ پشت پر سوار ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ آپ حضرات نے بار بار وہ بات سنی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جانے سے پہلے ابو بکر خود اتر جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، غار کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اپنی ردا نکالتے ہیں، اس کو پھاڑ پھاڑ کر جتنے کچھ سوراخیں تھے بند کر دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صاف ستھرا ہو گیا، تشریف لا لیں۔ حضور تشریف لا لیے، ایک سوراخ چھوٹ گیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی لگا دی۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ ادھر معاملہ یہ ہے کہ کچھ کیڑا ہے کہ مسلسل ڈس رہا ہے، ڈس رہا ہے، ڈس رہا، تکلیف ہے لیکن پیر ہٹایا نہیں۔ آنکھ سے آنسو گرنے لگے تو میرے آقا کے رخسار پر آنسو گرا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول کر کہا کہ کیا بات ہے ابو بکر؟ بولے کچھ نہیں یا رسول اللہ، معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی نیند میں خلل آیا۔ بولے تیری چہرہ تو دیکھ، چہرہ تیرا زرد پڑ گیا۔ بولے یا رسول اللہ اس سوراخ میں شاید کوئی کیڑا ہے، مجھے ڈس رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اپنا پیر ہٹاؤ۔ پیر ہٹاتے ہیں تو ایک بڑا سا سانپ نکلتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں، وہ سیدھا باہر نکل جاتا ہے۔ میرے آقا لعاب دہن لگا دیتے ہیں، ابو بکر کا سارا زہر جاتا رہتا، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ وہ پیروں کے نشانوں کو دیکھتے 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 کافر آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھڑی کو حکم دیا، وہاں پر وہ کیکر کا درخت تھا اور اس نے ایسا زبردست جالا ڈالا، دیکھنے والے ابو سفیان ابو جہل آئے، کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ چلو پیر کے قدم یہاں تک آئے ہیں، راستے میں چلتے چلتے 4 قدم دیکھتے آئے تھے، اچانک 4 سے 2 ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ 4 سے 2 کیسے ہو گئے؟ ایک نے کہا کہ دیکھو پیر زمین میں زیادہ دھس رہا ہے، گہرا پڑا، معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر نے محمد کو اٹھا لیا ہے، فدا کا بھی وہ امی۔ غار تک پہنچ گئے، اب اندر دیکھنا چاہتے ہیں لیکن غار کے سامنے جالا تنا ہوا ہے مکھڑی کا۔ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھو جالا ہے اور کبوتر انڈے دے دیا ہے۔ بولے کہ جالا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی کئی 100 برس پہلے کی بات ہے، 1000 برس کا جالا نظر آتا، اتنا سیاہ، اتنا کالا، اتنا گہرا قدیم جالا ہے، اگر کوئی آدمی جاتا تو جالا پھٹ جاتا۔ اللہ اپنے رسول کی ایسی حفاظت کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ کافر آ گئے، کافر کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، یا رسول اللہ یہ آ گئے۔ اللہ نے وحی نازل فرما دی، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ اپنے صاحب سے کہہ دیجئے گا مت ڈرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے تھے ابو بکر صدیق کو، قرآن ان الفاظ کو بعد میں دوہرا دیا۔ آپ اپنے صاحب سے کیا کہتے جب وہ کہتے کہ یا رسول اللہ وہ پیر نظر آ رہے وہ آ گئے؟ آقا فرماتے کہ نہیں نہیں نہیں، مت خوف کھا، لا تحزن ان اللہ معنا،
سبحان اللہ. ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا. مدینے میں داخل ہونے کا وقت آیا، کیونکہ میرے آقا کو کئی لوگ اس میں سے دیکھے نہیں تھے. ابو بکر صدیق بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. بعض لوگوں دیکھ رہے ہیں کہ کون اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سیدنا ابو بکر صدیق قربان جائیں ان اداؤں پر، کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر لے کر تان دی حضور کے سر اقدس پر. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ، آقا اور غلام کی شناخت. اجنبی دیکھ رہے ہیں، اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں آقا کون ہے اور غلام کون ہے. غلام اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ غلام جو کپڑا پکڑ کر کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آقا ہے. سبحان اللہ، کیا حکمت بھری ادا ہے، کیا محبت بھری ادا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. دوستو، مدینہ آ گئے، قباء میں 14 دن کا قیام ہو گیا، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی. قرآن اس پر شاہد ہے. پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، پہلا پتھر رکھنے والے میرے آقا سید المرسلین ہیں، جو پہلا پتھر رکھے ہیں میرے آقا اس مسجد کا بنیادی پتھر. دوسرا پتھر رکھنے کا حکم دیتے ہیں ابو بکر کو کہ ابو بکر تم رکھنا میرے پتھر کے بعد پتھر. کئی طرف اشارہ کر دیا آقا نے، کئی جانب اشارہ فرما دیا میرے آقا نے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر کے قرآن کہتا ہے کہ یہ مسجد کی تعمیر تقوی کی بنیاد پر ہوئی. وہاں سے مدینہ چلے. مدینہ جاتے ہیں تو آج جو مسجد نبوی تعمیر ہے اس مسجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خریدنا چاہتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یتیم بچوں کی زمین ہے یا رسول اللہ، ہم لے کر آپ کو تحفہ دے دیتے ہیں، آپ لیجئے مسجد بنائیے گا. آقا نے فرمایا کہ نہیں، ان بچوں کو میں رقم دینا چاہتا. انصار آگے بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم پیش کر دیں. حضور خاموش ہو گئے، بولے نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، جو ساتھ میں جو کچھ تھا گھر سے سمٹ کر لایا تھا یہ 10,000 ہے. حضور کے سامنے 10,000 درہم پیش کر دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیتے ہیں اور ان بچوں کو عطا فرما دیتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. خود میرے آقا تعمیر کر رہے ہیں، ابو بکر تعمیر کر رہے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. جنگ بدر ہو، یوم الفرقان، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والی جنگ. بدر کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا ہے. حضور کے ساتھ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے. حضور کے ساتھ رات بھر کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں حضور کا. حضور سجدے میں ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اے زندہ و جاوید، مسلمانوں کو کامیابی دینا، فتح و نصرت دینا. میرے آقا زار و خطا رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ مختصر سی جماعت لے کر آیا ہوں آج میدان میں. آج اگر ان کو کامیابی نہ ملے گی تو روئے زمین پر پھر تیری پرستش کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا. کون کرے گا تیری عبادت؟ اللہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی دے، کامیابی دے، کامرانی عطا فرما. سیدنا ابو بکر صدیق بے قرار ہو کر کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اطمینان رکھیں، تشفی رکھیں، اللہ نے آپ سے وعدہ کر چکا ہے، کامیابی آپ ہی کی ہوگی، بول بالا آپ ہی کا ہوگا. جنگ بدر ہو گئی، جنگ احد کا معاملہ ہے، مدینے کی زندگی کا معاملہ ہے. ہر معاملے میں ایک بات کہتے ہوئے میں اپنے کلام کو سمیٹ لوں، باتیں تو بہت کہنی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اور یہ کلمات مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں، آج اسلام کو تمہارے مالیے کی ضرورت ہے. اسلام کو تمہارے مالیے کی ضرورت ہے. میرے آقا کا طریقہ کار ہے، سنت طیبہ ہے، جب جب اسلام کو مالیے کی ضرورت پڑتی میرے آقا آتے، خطبہ دیتے اور لوگوں کو ایسے اعلان کرتے کہ لاؤ. لوگ لا لا کر پیش کرتے تھے. ایسے ہی ایک دن میرے آقا نے اعلان فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان کے مالک ہیں وہ.
جن کے بارے میں اما جان بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا چاندنی رات ہے، تاروں بھرا آسمان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں بھی ان تاروں کے برابر ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں، عمر کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہے۔ اس پر بیٹی ہے، یہ ایک عجیب رشتہ ہے، سبحان اللہ، کیا عمدہ کیا پیارا رشتہ بی بی عائشہ صدیقہ اور سیدنا ابو بکر صدیق کا۔ وہ بیٹی بھی ہے اور ماں بھی ہے، ابو بکر کی بیٹی بھی ہے عائشہ اور ابو بکر کی ماں بھی ہے عائشہ، ام المومنین ہے۔ آپ نے سوال کر لیا یا رسول اللہ یہ تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں عمر کی نیکیاں ہے۔ بولے کہ پھر ابو بکر کی نیکی کدھر گئی؟ اما جان نے سوال کر لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمائے کہ اس ہجرت کی رات کی ایک نیکی ابو بکر کی عمر کی یہ ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ اللہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں آسمان کی تاروں کے برابر، جن کے بارے میں میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس بڑا مالیہ تھا، اتفاق سے میرے پاس کچھ مال آیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا مسلمانوں کو کہ لاؤ مالیہ جمع کراؤ، جنگ کو جانا ہے۔ آپ نے کہا کہ آج تو ابو بکر پر میں ضرور سبقت لے جاؤں گا، آج تو ابو بکر پر میں ضرور سبقت لے جاؤں گا۔ اور آپ نے گھر کا جتنا کچھ مالیہ آپ کے پاس تھا اس کا آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا، آدھا خود لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر دعاؤں سے نواز دیا حضرت عمر فاروق کو۔ بولے کیا عمر کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جتنا تھا اس کا آدھا آپ کی خدمت میں ہے، آدھا اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان کے ساتھ آ رہے ہیں کہ کمبل کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آدھا کمبل کو تہبند بنا لیا، آدھی کمبل کو ایسے شولڈر سے اوپر سے ڈال لیا بازوؤں سے، اور ببول کے کانٹے لگا لیے، اور حضور کی بارگاہ میں ایک پوٹلی لے کر حاضر ہو گئے، رکھ دیا حضور کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مالیے کو دیکھے اور ابو بکر کو دیکھے، کہنے لگے ابو بکر یہ کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ جو کچھ ہے یہ ہے۔ بولے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہیں مسلمانوں؟ اس بات کو یاد رکھنا، اس جملے کو یاد رکھنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں ابو بکر سے کہ ابو بکر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ابو بکر کا جواب رہتی دنیا تک کے صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور تمام صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں رسول پاک خود سوال کر رہے ہیں کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ مالیہ تھا وہ تو لا لیا، گھر میں اللہ کو اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ عقیدہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے کہ مسجد نبوی میں بھی رسول اللہ ہے، گھر میں بھی رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نگہبان، ان کی آل اولاد کے نگہبان، ان کے گھر کے نگہبان رسول پاک ہیں، اللہ کو اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کانپنے لگے، کہنے لگے ابو بکر آج یقین ہو گیا ہے کہ میں تم پر کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا، آج اس ارادے سے آیا تھا کہ آج میرے پاس بہت سا مال ہے، آدھا لایا، تو نے تو سب کچھ لا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ عمر تعجب کیا کرتا ہے، بیٹھ جا، جبرائیل میرے سامنے کھڑے ہیں۔ آج ابو بکر جس لباس میں ہے جبرائیل بھی اسی لباس میں آئے ہیں میرے سامنے، کمبل پہنے ہوئے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف میں نہیں بلکہ آسمان کے سارے فرشتے آج اس لباس میں ہیں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، دین اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کو اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ نورانی مخلوق فرشتوں کو بھی وہ لباس پہناتے ہیں جو وہ لباس پہنتا ہے۔ اس سے آپ کو اور ہم کو سبق لینا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا کہیے گا؟
میں کہوں کہ اگر اور کئی گھنٹے اس پر گفتگو ہو تو کم ہے. اس شان کے مالک ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک جملہ کہتے ہوئے میں اپنے کلام کو سمٹ رہا ہوں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. پردہ فرمانے سے پہلے ہی قرآن کی جب آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سنائی تو ابو بکر زار و خطا رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ خاموش ہو گئے. یعنی وہ اشارہ مل گیا، ابو بکر سمجھ گئے صحبت یافتہ تھے. اب جب میرے آقا وصال فرما گئے، بی بی عائشہ کے حجرے میں ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد حضور کو پھر کوئی موت آنے والی نہیں. باہر چلے جاتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار لیے کھڑے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ میرے آقا پردہ کر لیے تو میں اس کو مار دوں گا، گردن تن سے جدا کر دوں گا. کسی کی مجال نہیں کہ عمر کو روکے. عمر جلال میں ہے، بے قابو ہے، آقا کی محبت میں ٹوٹ چکے ہیں، غم میں تلوار لیے ہوئے گھوم رہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو منبر پر چڑھ گئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآنی آیتیں نازل ہوئی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہاں محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ قتل کر دیے جائے یا انتقال فرما جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اس وقت یہی آیتیں تلاوت کرتے ہوئے حضرت عمر کو تسلی دیے اور بٹھا لیے. اس کے بعد میں جو کچھ خلافت کے معاملات پیش آئے. پھر آپ کا بہت بڑا کارنامہ مسلمہ بن کذاب، جو جھوٹا مدعی، دجالون کذابون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. آپ نے اس کے خلاف جنگ کی. فرائض میں جو لوگوں نے کوتاہی برتی ہے، زکوٰۃ دینے میں، کئی مسلمان ایسے نکل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زندگی میں موقع ملا تو حج کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، اگر ایک ڈوری بھی تم چھوڑو گے تو میں چھوڑنے والا نہیں. ساری کی ساری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، نہیں تو میں تم سے قتال کروں گا. مسلمہ بن کذاب کو فی النار جہنم آپ ہی کے دور میں، آپ ہی کے حکم سے، آپ ہی کے لشکر نے کیا ہے. 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے. قرآن کو یکجا کیا، قرآن کو ترتیب دی، اکٹھا کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی قرآن جو جامع القرآن کہتے ہیں، وہی قرآن جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کیے تھے، آپ کے زمانے میں اس کو لوگوں تک پھیلایا گیا، پہنچایا گیا. اللہ سے یہ دعا ہے کہ میرے مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، موت دے ایمان پر. وقت نزا میرے آقا نبی رحمت کا دیدار نصیب فرما. مولا ہماری زندگیوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عطا فرما، آقا کی محبت عطا فرما، ان کے صحابہ کا طریقہ عطا فرما، ان کے صحابہ کا طریقہ عطا فرما، ان کے اہل بیت سے محبت عطا فرما، ان کے صحابہ سے محبت عطا فرما. مولا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ اتنا پیارا جماعت ہے میرے مولا کہ آپ ہی کے دیے ہوئے طریقے پر ہے، آپ کی سنتوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں، آپ کے اصحاب کے طریقے پہ بھی چلنے والے ہیں، اور با ادب گروہ ہے مولا. ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرتے ہیں. مولا ان تمام کے صدقے میرے مولا جن کی جو مقاصد ہیں ان کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلما تسلیما کثیرا. الحمد للہ رب العالمین. خوش نوا